نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ بہت سے حجاج کرام کا یہ اصرار تھا کہ جو مسائل میں نے لکھ کر بھیجی تو ذرا مختصر ایک وائس میں اور ویڈیو بنا کر ان کو سمجھا دیے تھے، تو اس لیے چلیں ان کی فرمائش کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اب 3 مسائل ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ترتیب بار میں مختصر سب کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ بہت سے حجاج کہتے ہیں کہ جو حج کی صحیح ہے کیا وہ ہم پہلے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کی 2 شرائط ہیں۔ طواف زیارت کے بعد جو واجب صحیح کرنی ہوتی ہے تو بہت سے حجاج کہتے ہیں کہ ہم پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آسانی رہے گی، یہ دوبارہ ہمیں اس وقت نہ کرنی پڑے۔ پہلی شرط یہ کہ حج کی نیت سے آپ احرام پہنیں اور لبیک پڑھیں، تلبیہ پڑھیں اور آ کر ایک طواف نفلی طواف لازمی کریں۔ بہت سے لوگ اس طواف کو طواف زیارت سمجھ رہے ہیں، یہ طواف زیارت نہیں، وہ تو 3 دنوں میں ہوگا، 10-11 بار۔ ایک نفلی طواف لازمی کریں، دوسری اور اب یہ 2 شرطیں خود بخود آ گئی نا کہ احرام پہننا اور نفلی طواف کرنا، اس کے بعد وہ صحیح کر لیں۔ تو اب ان لوگوں کو پھر طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مشکلات یہ ہو جاتی ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور خود آنا پڑے گا حرم ٹیکسی وغیرہ کر کے، یہ سنت کے خلاف بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ طواف زیارت کے بعد صحیح کر لیں، اور اس میں آسانی ہے کہ اس کی وہ 3 دن لازمی نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے 10-11 بار کو صحیح نہ کر سکے تو بعد میں وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بہت کثرت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں تو اکثر رات میں لے کر چلے جاتے ہیں مینا، پہلے سے ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ ہم رات میں لے جائیں گے، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے سنت کے خلاف ضرور ہو رہا ہے، کیونکہ حاجیوں کا رش اتنا ہے کہ سب لوگ اگر صبح جانا شروع ہوں گے تو کئی لوگ تو رات میں پہنچیں گے۔ یہ ایسی سنت ہمیں چھوٹی جو ہمارے اختیار میں نہیں، انشاءاللہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن لوگ اگلی ایک بات اور کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور سنت خود بخود چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم مینا میں جا کر 10-11 بجے احرام پہن لیں گے اور نیت کر لیں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں پہلے لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک سنت تو وہ ہے جو آپ سے چھوٹ گئی اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ اپنے اختیار سے سنت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب یہیں سے چاہے بطحہ قریش میں آپ کی رہائش ہے یا عزیزیہ میں، آپ غسل کر کے احرام پہنیں اور نیت کر کے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا کہ یہاں سے وہ نیت کر کے نہیں جا رہا یا احرام مینا جا کر پہنے گا، اس کا حج ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کا حج نہیں ہوگا، کوئی دم بھی نہیں آئے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ تیسری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آج شام میں آج رات میں نکل رہے ہیں اور ہم نے جانا ہے مینا، تو کیا ہم ناخن بال کاٹ لیں؟ چونکہ چاند تو نظر آ گیا تھا اور ہم نے قربانی بھی ایک بار ہی کرنی ہے، تو اگر ہم ناخن بال کاٹیں گے تو یہ تو گناہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایسی بھی بات نہیں ہے، ناخن بال نہ کاٹنا صرف ایک مستحب عمل ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب آپ روانہ ہو رہے ہیں حج اور غسل کرنا ہے وہ بھی ایک سنت ہے، اور اس موقع پر ناخن بال کاٹنا وہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اب حج تو آپ زندگی میں ایک دفعہ کر رہے ہیں، یہ جو دوسرا مستحب ہے کہ ناخن بال نہ کاٹنا، یہ ساری زندگی آپ کرتے رہیں، اس سے پہلے بھی آپ کر رہے تھے، اگلے سالوں بھی کیجیے گا، لیکن اس سال آپ اس مستحب کے بجائے اس پر عمل کریں کہ خوب صفائی ستھرائی کریں، ناخن کاٹیں، مونچھیں بنائیں۔ چونکہ جب آپ دنیا کی کسی بڑی مجلس میں جاتے ہیں تو خوب بن ٹھن کر جاتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، تو اس مستحب کے بجائے اس مستحب پر عمل کر لیں کہ اب آپ خوب بن ٹھن کر یعنی ناخن بھی کاٹیں، مونچھیں بنائیں، خط بنوائیں اور جائیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کے بعد نیت کر لیں گے تو اب آپ کے ذمے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ آپ ناخن بال نہیں کاٹ سکتے، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں جیسے لوگوں نے سمجھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ناخن بال کاٹیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ناخن بال آپ کاٹیں، خوب بن ٹھن کر جائیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر آپ جب 10 ذی الحجہ کو یا 11 کو حلق کروائیں گے، اس سے پہلے ظاہر ہے اب آپ جو ہے وہ زیب و زینت نہیں کر سکتے، کنگھی وغیرہ کرنا بھی منع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب بھی منع ہے کہ چونکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ناخن بال آپ بالکل کٹوا سکتے ہیں اور کاٹ کر ہی جائیے۔ باقی جو اگلی ہدایت ہے وہ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً، یہ تو وہ تھی جو روانگی سے پہلے کی اور جو روانگی کے بعد کی، اب حج کے دنوں میں جا کر میرا مین ڈسکس ہوتا ہے کچھ غلط فہمیوں کے اوپر، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں شیئر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔